ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ الہی ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سوا سے پہلے کسی اور بندے نے پڑھنا؟ اچھا میں بس صرف ایک روایت اور مصائب جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہو جائے گا۔ میں صرف ایک روایت اور آپ کی ضمانت تمام۔ روایات معصومین میں ملتا ہے کہ جانشین برحق کے پیغمبر کی علامات کیا ہوں گی۔ سلامت رہے ماشاءاللہ۔ جو پیغمبر کا حقیقی جانشین ہوگا اس کی علامات کیا ہوں گی؟ تو پہلی علامت جو روایات میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الامام ان یکون معصوما عن الخطا۔ معصوم وہ ہونا چاہیے، امام وہ ہونا چاہیے، پیغمبر کی مسند پر بیٹھنے والا وہ شخص ہونا چاہیے جو تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو۔ یعنی اس کی طرف اگر آپ قرآن میں جائیں تو آئے ابتلا میں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ جب یہ کہا گیا کیا یہ امامت کا سلسلہ میری نسل میں بھی چلے گا، تو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ چلے گا، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں چلے گا، ایک قانون بتا دیا، ایک اصول بتا دیا، فرمایا کہ لا ینال احد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالم لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پہلی صفت کہ الامام یجب ان یکون معصوما عن الخطا۔ دوسری صفت جو روایات معصومین میں ملتی ہے کہ الامام یجب ان یکون عالم الناس، امام وہ ہوگا جو پیغمبر کے بعد لوگوں میں علم میں سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ دوسری صفت۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو پیغمبر کے مسند پر آ کر بیٹھے اور اسے مسئلہ پوچھا جائے وہ کہے کہ میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ نہیں، پیغمبر کی مسند پر اسے ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے جب مولا متقیان کو دیکھا کہ جو بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ فوراً اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں، ایک شخص نے کہا کہ مولا تھوڑا سا سوچ تو لیا کریں، تھوڑا سا غور و فکر تو کر لیا کریں، تھوڑی سی سوچ و بچار تو کر لیا کریں۔ مولا نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے سوچا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، میرا ہاتھ ہے میرے سامنے ہے۔ مولا نے فرمایا جس طرح تمہارے ہاتھ کی انگلیاں تمہارے سامنے ہیں، مجھ علی کے سامنے پوری کائنات بالکل ایسے ہی ہے۔ فرمایا الامام یجب ان یکون عالم الناس، وہ عالم الناس ہونا چاہیے۔ تیسری صفت میں بڑا جلدی سے گزر جاؤں، اگر اسی کے اوپر گفتگو کی جائے تو ایک ایک جو صفت ہے اور ایک ایک جو میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر کم از کم زیادہ اگر نہ ہو تو آدھے گھنٹے کی گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تیسری صفت جو روایات معصومین ملتی ہے کہ الامام یجب ان یکون افضل الناس مطلقاً بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد وہ تمام لوگوں سے افضل ہونا چاہیے، کیونکہ مفضول کبھی افضل کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ہے نا کہ جب پیغمبر کے بعد علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت دی گئی نا، ظاہری خلافت پر جب مولا علی علیہ السلام کو بٹھایا گیا تو خلافت کا دستور تھا کہ جو پہلا خلیفہ تھا اس نے مسند کی پہلی جگہ چھوڑ دی سب سے اوپر والی پیغمبر کے احترام میں کہ یہاں پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، وہ اس لیے نیچلی والی سطح پر نیچلی والی سیڑھی پر بیٹھے۔ جب دوسرے آئے تو انہوں نے وہ زینہ بھی چھوڑ دیا، وہ تیسری پر بیٹھے۔ تیسری والے آئے تو انہوں نے دوسرے کے احترام میں وہ زینہ بھی چھوڑ دیا۔ لیکن جب علی علیہ السلام کو ظاہری منصب ملا نا تو پیغمبر کا بعد یہ پیغمبر کا حقیقی جانشین اس مسند کو چیرتا ہوا، اس مسند کے زینوں پر قدم رکھتے ہوئے اس جگہ پر جا کر براجمان ہوئے جہاں پر خود رسول خدا بیٹھا کرتے تھے۔ اس جگہ پر جا کر بیٹھے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا علی آپ اس جگہ پر جا کر بیٹھی ہیں، کہا کہ تم اس لکڑی کے ڈھیر کی بات کرتے ہو، میں تو دوش نبوت پر سوار ہونے والا ہوں۔ فرمایا کہ جو
چوتھی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ افضل الرعیت، تمام رعیت سے افضل ہونا چاہیے مطلقاً، تمام جہاد سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تین ہو گئے جی، چوتھی بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں، ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ الامام یجب ان یکون من اطرۃ النبی، امام کے لیے امام وہ ہوگا، پیغمبر کا حقیقی جانشین وہ ہوگا جو رسول کی نسل سے ہوگا۔ اور پیغمبر نے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خطبہ غدیر اٹھا کر دیکھ لیں، خطبہ غدیر میں پیغمبر نے صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ خطبہ غدیر اٹھا کر دیکھ لیں تو پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے لے کر مہدی موعود کی ولایت تک اعلان کیا ہے، ہر ایک کے نام لے کر بتلائے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہوگا، علی کے بعد اس کا بیٹا حسن ہوگا، اس کے بعد حسن کا بھائی حسین ہوگا، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، چلتے چلتے آخر تک امام نے امام مہدی تک پیغمبر نے اپنے جانشینوں کا اعلان کیا تھا۔ آخری صفت، اور میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، پہلی صفت کیا تھا کہ امام کا جانشین، پیغمبر کا جانشین وہ ہوتا ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہو۔ دوسری صفت میں نے یہ عرض کی ہے کہ دوسری صفت یہ ہے کہ امام کا جانشین وہ ہوتا ہے کہ جو عالم الناس ہو، جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ تیسری صفت یہ بیان کی ہے کہ امام کا جانشین وہ ہوتا ہے، رسول کا جانشین وہ ہوتا ہے جو تمام امت میں بعد الرسول افضل ترین شخصیت ہو۔ چوتھی صفت جو اللہ کے نبی نے اپنی روایات میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا جانشین وہ ہوگا جو میری ولد سے ہوگا، جو میرے نسب سے ہوگا، جو میری نسل میں سے ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ اور آخری صفت جو پیغمبر نے فرمایا کہ الامام یجب ان یکون منصوصا من اللہ، پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ میرا جانشین وہ ہوگا جو خدا کی طرف سے منصوص ہوگا، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ یہی وقت تھا نا، یہی موقع تھا کہ جب پیغمبر اپنا آخری حج کر کے آ رہے تھے تو اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو اللہ نے وہیں پر روک دیا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرا حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو گویا کہ تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ وہاں پر روک دیا، کہا کہ یہاں پر ایک مرتبہ نہیں چند مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے تھے اور یہاں پر آ کر کہا تھا۔ بالآخر پیغمبر کے اس مقام پر، غدیر خم کے مقام پر، پیغمبر اکرم نے اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کر وسیع و عریض خطبہ دیا، مولا متقیان کو اپنے پاس بلایا، بلا کر تمام خطبہ سنانے کے بعد علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یا الہ یا الہ۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو اس ایک شک کی، ایک جہت کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا، انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا تو ضرور آپ کی خدمت میں ان کی وضاحت کریں گے۔ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، وہ مصائب آپ کو سنائیں گے۔ بسم اللہ، جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، دعا ہے مالک اللہ آل محمد کا صدقہ قبلہ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ اور تسا مومنین اگے گزارش کرے سا کہ ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ کل پڑھ کے شہریار صاحب نے والد محترم نے بلندی درجات ہستے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وآل محمد مالک اللہ علی محمد نے صدقہ جتو جتو سادات و مومنین اس دنیا تو پردہ کار گئن بالخصوص شہریار صاحب نے والد مرحوم مالک تمام نے درجات بلند فرما
جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرما. مالک اللہ علیہ محمد نہ صدقہ بانیان نے گھراں تے اپنی رحمتاں نال نزول عطا فرما. مالک اللہ علیہ محمد نہ صدقہ اس نگری تے آپ خصوصی کرم نوازی فرما. مالک اللہ بیمار کربلا نے بیماری نوازتا جتھے جتھے کوئی سادات و مومنین بیمار ہے تمام شفا کاملہ اجر عطا فرما. مالک اللہ ساڑی لکھاں تے کروڑاں اور ہر سا نہ کئی دعائیں ساڑے وارث دا جلد ظہور فرما. اس قابل بنا سرکار نی زیارت و مشرف ہو سکی ہے. مالک اللہ مریو تو حسین حسین کرینیا اٹھی بھی ہے تو علی علی کرینیا دامن پنجا تے بارہ نہ ہاتھ سنگون گارانا. الہی ساڑی دعائیں کر قبول بحق علی ہو بحق بطول دعائیں قبولیت واسطے باوز بلندتر صلوات. ہن توڑے سامنے بغیر کسی تاخیر دے ادیب و ذاکرین نفیس و ذاکرین مفسر تاریخ کربلا بہر المصائب جناب ذاکر بلال عباس بھٹی اور انہاں تو فوراً بعد ذاکر مسافر شام ذاکر زباد چودھری زویب الحسن اف چکری اور آخر تے انشاءاللہ ادیب و ذاکرین نفیس و ذاکرین سید و ذاکرین بہر المصائب ذاکری دنیا کا خوبصورت نام میرے انتہائی واجب الاحترام ذاکر سید ابرار حسین شاہ آپ سیوال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن اور آخر تے پرصداری ماتمی دستہ شریکت الحسین کھوڑ شہر پرصداری کرے سے تمام عزادار پرصداری شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کرے سو. بھائی جاننے حوالے ممبر نعرہ نمبر پور جواب دو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان یک زبان بے باہا نعرہ حیدری باواز بلندتر صلوات.